ہے کہ جو ضروری ہو، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ نظر مانیں گے تو یہ نہیں ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم یہ کر لیں گے. چلو پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے طرف وہ ایک لطیفہ پڑھ رہے تھے نا. ایک بندے نے جیب سے پیسے نکالے، اس کے 1000 روپیہ پیچھے گر پڑا. تو مسجد والے چندہ مانگ رہے، تو اس نے جب اپنی ہاتھ میں پیسے پکڑے دیکھا کہ وہ 10 روپیہ جو بالکل پرانے سے وہ نکال کے مسجد والوں کو دیا. پیچھے بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہ جو گرے تھے 1000 روپیہ وہ پکڑا دی، بڑا خوش ہوا، وہ بھی فوراً مسجد والوں کو دے دیا. بعد میں اس نے بتایا کہ یہ تو تمہارے ہی گرے تھے. پھر پریشان ہو گیا، لیکن اب چلے گئے، اب مانگ بھی نہیں سکتا. بعض لوگ ایسے ہوتا ہے کہ وہ نظر مان کر اللہ رب العزت کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ نظر اور نیاز اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اگر مان لی جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا، وہ صحابی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی میری ماں نے نظر مانی تھی حج کی، میں حج کروں، اس کی طرف وہ فوت ہو گئی، فرمایا نظر کو پورا کرو. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لقاءنا ہماری ملاقات سے فی طغیانہم یعمہون حیران پھرتے ہیں، یعنی اپنی باتوں پہ اپنی زندگی میں بڑے مگن ہیں، مست ہیں. انہیں یہ یقین ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہمیشہ رہنے والا ہے. لوٹ مار چور بازاری جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں آج بڑے بڑے لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت نافرمانی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَان جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضر تکلیف مصیبت، تو کیا کرتا ہے؟ دعانا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکارتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، دعائیں کرتا ہے. لجنبه أو قائدا أو قائما، کھڑا بیٹھا اٹھتے بیٹھتے پھر یہی ہوتا ہے، یا اللہ میری اس تکلیف کو دور کر. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسا. جب ہم اس کی تکلیف کشفنا دور کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو تکلیف آئی نہیں، بھول جاتا ہے، پھر تو کہتا ہے میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. انسان کے اندر ایسے ایسے عمل ہے ماشاءاللہ. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں للمسرفین، یعنی کہ جو لوگ حد سے گزر جانے والے، ان کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ذبیش آسائش اور یعنی خوبصورت بنا کے پیش کر دیتے ہیں. وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، جب تکلیف سے مصیبت سے نکل جاتا ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اللہ اکبر. اللہ رب العزت قرآن مجید میں بار بار یہ باتیں دہرا کے انسان کو اسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن قرآن میں کون ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے محنت کر رہے ہیں، یہ گروپ ہے سول. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اور ہم نے ہلاک کر دیا پہلی بستیوں کو، پہلے گروہوں کو، پہلی قرون، پہلے لوگوں کو، من قبل اس سے پہلے، لما ظلموا وہ کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے. ظلم کے معنی میں نے ایک بتایا تھا کہ ظلم کہتے کسے ہیں. آلریڈی زمین پہ جب وہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ، وہ بھی اجتماعی صورت میں لوگ بہت زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں. ہوتا تو آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں کتنا ہو رہا ہے، پاکستان میں، یہ ہمارے ملکوں میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. لوگ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت دیتے ہیں تو اٹھا کے قبروں پہ لے جاتے ہیں، مندروں پہ، اور کیا نہیں کرتے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے کتنی بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ایسے ہی ظلم کی وجہ سے. کون سا ظلم ہے وہ؟ کیا ظلم تھا ان کا مین؟ کون بتائے گا؟ شرک کرتے تھے، شرک. شرک. سب سے بڑا ظلم جو زمین کے اوپر ہوتا ہے نا وہ شرک. اس پہ اللہ کو غیرت آتی ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے. وجاءتهم رسلهم بالبينات. واضح نشانیاں دلائل آ جانے کے بعد رسولوں نے ان کو سب کچھ بتایا، لیکن وما كانوا ليؤمنوا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين. اسی طرح ہم مجرم قوم کو نجزی بدلا دیتے ہیں، ان کو یعنی ان کی کیے ہوئے کی سزا دیتے ہیں. ثم جعلناهم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم جعلناهم، پھر بنایا ہم نے تم کو، خلائف فی الارض، زمین کے اوپر خلیفہ، یعنی یہ وہ چلے گئے تم کو لے آئے. خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جانشین، یعنی ایک کے بعد دوسرا. ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، آج تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے عبرت بنایا، اب تم سمجھ جاؤ. من بعدہم لننظر کیف تعملون. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو کہ تم ان کی اس سزا کو اچھی طرح سے لننظر دیکھ لو. ہم تمہیں دکھا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا تھا ہم تمہیں بتا رہے ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، کہ پڑھی گئی ہماری آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا وَبَدِّلْ. اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل واضح تھی ہماری باتیں، لیکن ان یہ لوگ جن کو ہمارے آنے کی امید نہیں تھی، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی
مدہوشی میں ہے، کھیل کود میں، ایسے مستی میں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں میں خوبصورت اور اس میں مکمل سہائش اور رہائش. آج بھی دیکھ لینا اے سی وغیرہ لگا کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی. تو اس طرح کے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی زمین کا نظام چل رہا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو زمین کا نظام نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم عبرت بنا دیتے ہیں. قول الذین لا یرجون، یہ بہت بار بار یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو ہماری ملاقات اور کا تصور نہیں تھا، سوچ نہیں تھی. لکان بقرآن او غیر غیر هذا ابدل. اللہ اکبر. کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں ہے، یہ ابھی ہندوستان میں ایک وہ کبھی اس کو رضوی ہے، وہ کہتا ہے کہ قرآن میں آیات نکال دو، ابھی نکال کے کچھ آیات اس نے قرآن دوبارہ سے تشہیر شروع کر دی اس کی کہ یہ قرآن صحیح ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی ترمیم کر دوں. کہتے تھے قرآن اپنی طرف سے بنا کے لاؤ، سمجھاؤ ہمیں اس قرآن کو کس طرح تم بناتے ہو. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بدل سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے میں کچھ نہیں کر سکتا. میرا کام کیا ہے؟ اتباع کرنا، پیروی کرنا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میری طرف جو وحی آئی ہے میں اس کی پیروی کروں. انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو کیا ہوگا؟ بہت بڑا عذاب آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا. ان اتبع الا ما یوحى، یہ باتیں ہم نے بار بار پڑھی اور بار بار پڑھیں گے، اس لیے اس کو کوشش کیا کریں کہ کلاس اٹینڈ کرتے رہیں تاکہ اس کا فائدہ ہوگا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن بار بار اپنے پڑھنے والوں کو، سیکھنے والوں کو بتلا رہا ہے کہ میں آسان ہوں لیکن میری طرف ذرا آؤ تو صحیح. قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ. قل کہ یہ جو کل کے الفاظ قرآن میں بار بار آ رہے ہیں، اس کے مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں. قرآن پڑھنے والوں کو، سمجھنے والوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں. لو شاء اللہ ما تلوته علیکم، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو میں تم کو پڑھ کے نہ سناتا. اللہ رب العزت نہ چاہتے تو میں یہ کر کے تمہیں قرآن کی تلاوت نہ کر رہا ہوتا، نہ تمہیں سنا رہا ہوتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، یہ الفاظ بہت جامع ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے تم میں ایک زندگی گزاری ہے، ایک عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے. فلا تعقلون، کیا تم عقل رکھتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول کتنی عمر میں ہوا؟ کون بتائے گا جلدی سے؟ 40 سال کی عمر میں. میں نے تم میں ایک وقت گزارا ہے، اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، اور تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا، ہم نے ہر طرح سے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں نے اپنی ایک عمر کا ایک بڑا حصہ تم میں گزارا ہے. تو اب میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن کی صورت میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لو. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآيات انه لا يفلح المجرمون. تو آگے اللہ فرماتے ہیں جو شخص، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی آیات پر جھوٹ بولتا ہے. فمن اظلم ممن افترى، اور جھوٹ گڑتا ہے اللہ رب العزت پر، او کذب بآیات، اس کی آیات پر، یعنی کہ جو اللہ رب العزت کی باتیں ہیں، آیات ہیں قرآن کی، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا جا رہا ہے، جو ان کا جواب دے رہے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے انہ لا یفلح المجرمون، کبھی بھی مجرم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو یعبدون من دون اللہ، جن کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ وہ نفع دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ شفاعت جو ہم کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کو ایسی خبر دے رہے ہو کہ جو اس کو معلوم نہیں ہے، اللہ رب العزت کو یہ باتیں بتا رہے ہیں. تنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو بتا رہے ہو بما لا يعلم، کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہو رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ رب العزت ہے تمہارے شرک سے بیزار ہیں، پاک. وما كان الناس الا امة واحدة، اور تمام لوگ ایک ہی امت کے ہیں. فاختلفوا، اس میں اختلاف کر رہے ہیں. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، اور اگر ایک بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ ہوتی، کیا کہ آپ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف، لقضی بینہم، فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں مٹانا نہیں ہے، تمہیں زندہ رکھنا ہے، مٹانا ہے کچھ کو زندہ رکھنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. یا کہہ لو اختلاف، یہ انتشار جو کچھ تم کر رہے ہو، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، اس کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے.
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ لوگ تو اس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل ہی نہیں ہوئی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، یہ زمین کس کی ہے، آسمان کس کا ہے، یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، کہہ دو اللہ رب العزت کو خبر ہے، غیب کون جانتا ہے؟ اللہ، تم انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ 20 آیات ہو گئی ہیں، اس کی کافی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا اسی وقت ہے جب ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے والے بن جائیں، جو کچھ پڑھتے سنتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور دعا بھی کیا کریں، کوشش کریں انشاءاللہ فائدہ ہو، کبھی نہ آئے تو پھر کل کی باتیں آج سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مستقل رہیں، چاہے تھوڑا کرتے رہیں۔ السلام وعلیکم علیکم السلام۔ جی، ایک سوال یہ تھا شیخ محترم، آج کے درس میں آپ نے جو بتایا کہ منت نظر نہیں ماننا، کیا؟ نظر نظر ہاں مانتے ہیں اللہ سے، کیونکہ اللہ جی جی تعالیٰ دعا قبول کرنے والا ہے، اور نظر ہوں نہیں ماننا تو بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ بھی نظر مانے تھی نا، کہ جو اولاد جی، ہوگی مانے اللہ۔ نظر منی، ہاں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعا کرو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کے ساتھ تمہارے اعمال کو بدل دے گا۔ ہر چیز اللہ نے لکھی ہوئی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم 10 روزے رکھیں گے ہمارا یہ کام ہو جائے، یا ہم ایک دیگ پکا دیں گے، یا مسجد مدرسے کو 5,000 دے دیں گے۔ اس کا مطلب یعنی اللہ رب العزت نے ان سے اسی طرح سے نکلوانا ہے۔ اگر بغیر نظر مانے وہ یہ کام کر لیں تو پھر بھی اللہ کی طرف سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ایک بیمار ہوا، آپ جیسے بزرگ تھے ان کے پاس آیا، مریض بہت تھا، مثلا کینسر کا مریض تھا، تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کیا کرتے ہیں؟ اس نے بڑا کاروبار ہے میرا۔ اس نے کہا اچھا ایسے کرو، تم اپنے رشتہ داروں کو نا 10 دن ہے کھلا پلا دو، سب کچھ ان کو تقسیم کرو۔ سب کچھ تقسیم کیا، آیا 10 دن کے بعد، کیا انہیں بابا جی کے پاس سب میرے رشتہ دار میرے اوپر راضی ہیں۔ تم اچھا راضی ہیں تو اب کیا کرو، تم اپنا جا کے پھر سے ٹیسٹ کراؤ۔ ٹیسٹ کرایا تو اچھا ٹیسٹ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اب یہ کیا ہے کہ نظر اس نے مان لی ہے، نظر کا ماننا اللہ رسول کی طرف سے حکم نہیں ہے، میں نے یہ بات کی ہے۔ بعض لوگ نظر مانتے ہیں، نظر یعنی کہ ماننا صحیح ہے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مثلا جس طرح سے حکم ہے نا، ایک دعا کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ایسے ایک کچھ نہ کچھ احکامات ہیں کہ نظر بھی مانی جائے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے مانی جائے، ٹھیک ہے، لیکن کسی اور کے لیے نہیں مانی جائے۔ میرے خیال بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پہلے اچھا مان صاحب، لی تھی تو آپ اس کو پورا کرنا نہیں مانا، پورا اب کرنا تک نہیں معلوم ضروری تھا۔ ہے۔ اگر وہ بھی، میری بات سنیں، اگر وہ بھی نظر صحیح شریعت کے مطابق ہو، غیر شرعی ہو تو پھر نہیں۔ ایک عورت آئی، اس نے کہا نظر مانی ہے کہ میں پیدل سفر کروں گی مکہ کا سفر مدینہ سے 450 کلومیٹر ہے۔ ایک عورت کے لیے تو، مرد کے لیے بھی مشکل ہے، عورت کے لیے تو بے انتہا مشکل۔ آپ نے فرمایا اس نظر کو توڑ دو، ٹھیک ہے، نظر شرعی ہو تو اسے ماننا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، غیر شرعی ہو تو اس کو اگر ختم کر کوئی دو۔ عورت نظر مان لی کہ میں لڑکا ہوں تو حافظ قرآن بناؤں، ہاں یہ اچھی نظر ہے، یہ تو اچھی نظر ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے، نظر ایسی ماننی چاہیے۔ جی، اللہ جزاک کرے اللہ ہماری خیر۔ عورتیں، ہماری مائیں بہنیں ساری ایسی نظریں مانے تو بہت اچھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔